الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آیت نمبر 8، 9 اور 10 اس پر بات کریں گے۔ سورہ بقر کی آیتیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ ہی کو اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ سامعین اکرام، اب ہم اس کی مختصر لفظی تفسیر معلوم کرتے ہیں ان آیتوں کی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق بھلائی کا اظہار کرنے اور باطن میں برائی چھپانے کا نام ہے۔ منافق جو ہے وہ ظاہری طور پر بھلائی کا اظہار کرتا ہے، لیکن باطن میں اپنے دل میں جو ہے برائی چھپاتا ہے۔ اس تعریف میں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی دونوں شامل ہیں۔ نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس فرمان میں اس کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ رہا نفاق اعتقادی جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے، تو یہ وہ نفاق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس صورت میں اور بعض دیگر صورتوں میں متصف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد تک نفاق کا وجود نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اہل ایمان کو غلبے اور فتح نصرت سے سرفراز فرمایا۔ پس مدینے میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ذلیل ٹھہرے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے دھوکے کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا تاکہ ان کا جان و مال محفوظ رہے۔ پس وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، درا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا کہ اس نے ان منافقین کے احوال و اوصاف ان کے سامنے واضح کر دیے، جن کی بنا پر وہ پہچان لیے جاتے تھے تاکہ اہل ایمان ان سے دھوکہ نہ کھا سکے۔ نیز منافقین اپنے بہت سے فسق و فجور سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جو ان کے دل کی باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 کا مفہوم۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل نفاق کو بیان کیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی زبان سے ایسی بات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وما ہم بمؤمنین کہہ کر انہیں جھوٹا قرار دیا، اس لیے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جس پر دل اور زبان متفق ہو۔ ان منافقین کا یہ اظہار ایمان تو اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا ہے۔ المخادعات، دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف اپنے دل میں چھپاتا ہے، تاکہ اس شخص سے اپنا مقصد حاصل کر سکے جسے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ پس منافقین نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے ساتھ اسی رویے کو اختیار کیا تو یہ دھوکہ انہی کی طرف لوٹ آیا، یعنی ان کا سارا وبال انہی پر پڑا۔ اور یہ عجائبات میں سے ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والے کا دھوکہ یا تو نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اسے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یا وہ محفوظ رہتا ہے اور اس کا نتیجہ نہ تو اس کے حق میں ہوتا ہے اور نہ اس کے خلاف۔ مگر ان منافقین کا دھوکہ خود ان کی طرف پلٹ گیا، گویا کہ وہ مکر اور چال بازیاں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے تھے وہ در حقیقت نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے نہ اہل ایمان کو۔ پس منافقین کے ایمان ظاہر کرنے سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اظہار ایمان سے انہوں نے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا اور ان کا مکر و فریب ان کے سینوں میں رہ گیا۔ اس نفاق کی وجہ سے دنیا میں ان کو رسوائی ملی اور اہل ایمان کو قوت اور فتح و نصرت سے سرفراز ہونے کی وجہ سے وہ حزن و غم کے دائمی آگ میں سلگنے لگے۔ پھر آخرت میں ان کے جھوٹ اور ان کے کفر و فجور کے سبب سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کے شعور سے بے بہرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہیں، سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کا مرض ہیں۔ قلب کے دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، دل میں دو قسم کے مرض لاحق ہوتے ہیں جو اسے صحت و اعتدال سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 شبہات باطلہ کا مرض، اور نمبر 2 ہلاکت میں ڈالنے والی شہوات کا مرض۔ پس کفر، نفاق اور شکوک و بدعت یہ سب شبہات کے امراض ہے۔ زنا، فواحش و معاصی سے محبت اور ان کا ارتکاب یہ سب شہوات کے امراض ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 32، کہ پس وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا۔ اس مرض سے مراد شہوت زنا ہے۔ برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو امراض سے محفوظ ہوگا۔ پس اس کو ایمان و یقین حاصل ہوتا ہے اور معاصی یعنی گناہ کے کاموں کے مقابلے میں صبر کی ڈھال اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں اور وہ عافیت کا لباس زیبتن کر کے خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ گناہ گاروں کے گناہوں کی تقدیر کی بابت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ یہ روگ نفاق ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے، نیز اللہ تعالیٰ انہیں اس کے سبب سے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان کے لیے مزید سزا کے موجب بنتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ صف کی آیت ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 125، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں گندگی کو اور زیادہ کر دیا۔ پس گناہ کی سزا گناہ کے دلدل میں مزید دھستے چلے جانا ہے، جیسے نیکی کی جزا یہ ہے کہ اس کے بعد
اللہ تبارک تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے 76، جس کا مفہوم، اور وہ لوگ جو ہدایت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔